بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظام پارلیمان جمہوریت کا دل ہے اور ریاست کے حوالے سے یہ اصل پاور کنسیڈر کی جاتی بلکہ موجود ہے۔ آج انٹرنیشنل ڈے آف پارلیمنٹرزم منایا جا رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں اس دن کو منانے کی منظوری دی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی جتنے بھی پارلیمانی ادارے ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ تعلقات کے لیے جو بہتری ہے اس کے اقدامات کر سکیں۔ اس سال عالمی یوم پارلیمان کا جو موضوع ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جمہوریت کے لیے پارلیمان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور جو اسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پارلیمانی ادارے وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں، کتنے ایکٹیو رول ادا کریں، اور ساتھ ساتھ جو ڈیموکریسی ہے اس کے لیے کتنے آنسریبل ہوں۔ پارلیمان عوام کے خود مختار نمائندہ اور آئین و جمہوریت کی اقدار کی نگہبان بھی ہوتی ہے، اور پارلیمان یقیناً جمہوریت کے فروغ میں کلیدی کردار بھی ادا کرتی ہے۔ آج اسی حوالے سے صدر مملکت نے، وزیر اعظم صاحب نے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے نہایت اہم پیغامات ارسال کیے ہیں اور جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ بات تو کریں گے ہم کہ جو پارلیمانی طرز حکومت ہے پاکستان میں، یہ نظام کتنا فروٹفل رہا، یعنی کہ جو عوام ہے، جو بینیفیشری ہیں، ان تک اس کے اثرات کتنے پہنچ سکے ہیں۔ پارلیمانی نظام اگر ناکام رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کتنی گنجائش موجود ہے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہے ان کا تعارف کرا دوں۔ انجینئر قمر الاسلام راجہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ سبین غوری صاحبہ ہیں، ایم سے تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ مرزا اختیار بیگ، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اور قمر الاسلام صاحب، چونکہ آپ لوگ کا ٹینیور زیادہ رہا ہے، غالباً چوتھا آپ لوگ کا ٹینیور جو ہے وہ وفاقی حکومت میں چل رہا ہے سر، تو سب سے پہلے تو سوال آپ لوگوں سے بنتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اقتدار میں آپ لوگ بھی رہے ہیں۔ ہم پارلیمانی نظام کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو سمجھائیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے نظام؟ یہ بیسیکلی تو ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، بیسک تو کانسیپٹ وہی ہے۔ اب پارلیمنٹری سسٹم جو پاکستان میں انفورسڈ ہے، یہ تو چونکہ پاکستان کے چاروں جو یونٹس ہیں، صوبے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ڈفرینٹ ان کی جو ہے وہ ریس ہے، زبان ہے، تو اس لیے یہاں پر ہمارا ڈبل بائی کیمرل پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ ایک نیشنل اسمبلی ہے جہاں پہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور اس میں یہ ظاہر ہے اگر پنجاب کی آبادی زیادہ ہے تو پنجاب کے 50% سے زیادہ ارکان ہوں گے، جس صوبے کی کم ہے، یعنی آبادی کی بنیاد پر۔ لیکن اس کو ایز اے سیفٹی ویلو یہ کرنے کے لیے کہ تاکہ آئندہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کسی صوبے کے مفاد کے خلاف، تو ایک ہمارا سینٹ بھی ہے، اور وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اور پریزیڈنٹ، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی پاکستان کے آئین کے تحت دے کانسٹیٹیوٹ پارلیمنٹ۔ سینٹ میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے، اس میں ہر صوبے کی، یعنی چھوٹے صوبے کے مفاد کے خلاف بھی اگر کوئی بات کہیں قومی اسمبلی میں پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہ ایک سیفٹی والو رکھا گیا ہے کہ سینٹ میں۔ اور پارلیمان کی چونکہ بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ یہ پارلیمان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وائس آف دا پیپل ہے۔ ظاہر ہے ہر ایشو پہ عوام کے پاس تو نہیں پوچھا جا سکتا جا کے، تو عوام کے نمائندے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اور کچھ زیادہ ممالک میں، بلکہ کچھ ممالک میں زیادہ یہ ہے کہ عوام کی وہ والی نمائندگی پارلیمان میں موجود نہیں ہوتی، معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کہ جو اگر فرض کیا ہماری مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس 95% یا 98% ہے ہمارے ملک میں، تو پارلیمان میں ان کی نمائندگی وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ مخصوص سیاست کے حالات ہیں، جس میں سرمایہ کی اور پیسے کی اور دیگر جو سماجی ہیں، برادریاں ہیں، دیگر وہ والے مسائل ہیں ابھی، لیکن وہ دن بدن ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں جو ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے یہ اب اسمبلیز کا چوتھا ٹینیور جیسے آپ نے کہا کہ جس میں اسمبلیز اپنا مدت پوری کر رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ ٹریڈیشن نہیں تھی، کبھی 2 سال بعد اسمبلیاں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ تو یہ بیسیکلی ایک بہت ہیلدی، اور اس میں اگر میں ذکر نہ کروں پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواتین کا کردار، کہ جو ایک ایکول جن کا رول ہے دنیا پاکستان کے سوسائٹی میں، یعنی ہر گھر میں اس کی معیشت میں جو لیڈیز ہیں ان کا کردار جو ہے وہ مرد سے زیادہ بلکہ وہ ان کا مؤثر ہے ایز کمپیئر ٹو میلز، لیکن ایٹ لیسٹ برابر تو ہے کم از کم ہر شعبے میں۔ تو وہ ہماری پارلیمنٹ میں نمائندگی آپ کو بتائیں گے کہ ابھی بھی ہماری ریپرزینٹ خواتین کی کم ہے۔ اختیار بیگ صاحب، سر آپ لوگوں کا بھی ٹینیور بہت عرصہ رہا،
وفاق میں بھی آپ لوگ کی حکومت رہی اور صوبے میں بھی بہت طویل عرصے سے آپ لوگ حکومت میں ہیں. سر اگر پارلیمانی نظام کی بات کی جائے تو ایک بڑی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہے, سبھی جانتے ہوں گے, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. لیکن سر کیا یہ شفٹ ہو سکا ہے ایک جمہور کے لیے, اگر ہم بات کریں کہ پارلیمان اور پھر جمہوریت کو مضبوط کرنا, تو ایک جمہور اتنا بینیفیشری نظر نہیں آیا ہمیں. نہیں دیکھیے, پاکستان میں ماشاءاللہ جمہوریت جو ہے وہ میچور جمہوریت پنپ رہی ہے. میں پہلے ذرا سے یہ بتلا دوں کہ سینٹ کے ہمارے تمام صوبوں کی نمائندگی جو کرتے ہیں اور قومی اسمبلی کے مل کے یہ پارلیمان بناتے ہیں, اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں وہ اسپیکر ہیں, جس کو اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں, اور وہاں پہ چیئرمین سینٹ ہے. اب یہ دو ادارے جو ہیں یہ مل کے کام کرتے ہیں. جو بلز ہیں اگر اسمبلی سے پاس ہوتا ہے یا اس سے پہلے وہ سینیٹرز ہاؤس سے پاس ہوتا ہے, ریکمنڈیشن بجٹ کی سینٹ سے آتی ہیں, تو یہ ایک ساتھ ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں جو عوامی نمائندگی ہے وہ ایک مضبوط پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. اور مضبوط پارلیمنٹ کے کیا معنی ہے؟ مضبوط پارلیمنٹ کے معنی یہ ہیں کہ وہ پارلیمان جو جمہوریت کے راستے کے لیے, ملک کی معاشی ترقی کے لیے, عوام کے آئینی حقوق کے لیے نہ صرف اپنی آواز بلند کر سکے بلکہ عددی طاقت اتنی ہو کہ اس کو قانون کی شکل میں بنا کے پیش کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ موجودہ حکومت جو مسلم لیگ نون اور ہم ان کے الائے ہیں, کولیشن پارٹنر ہیں, ہم نے بڑے بڑے بل پاس کرے. اس میں 26ویں امنڈمنٹ بھی آپ نے دیکھا, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ اپنا بجٹ کا جو بل تھا اس میں بہت سینٹ کا بھی ریکمنڈیشن تھی, لیکن وہ سینٹ سے بھی ریکمنڈنگ باڈی ہے. قومی اسمبلی تھا جس نے یہ تمام ڈیسیجن لینے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پہلی بار قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی قائمہ کی جو برائے خزانہ ہے, اس نے ایک ایک کلوز پڑھ کے اس کو بجٹ کو پاس کیا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جہاں پہ پارلیمان آپ کی مضبوط ہوتا ہے اور وہ جمہوریت کی رکھوالی اور جمہوریت کی بحالی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ عوام کی جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں ان کی مسائل پیش کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے, اور وہ مسائل جس سے کوئی عام آدمی پریشان ہو, قومی سلامتی کے مسائل ہو, تو اس کو ہماری ترجیحات میں آتا ہے کہ پہلے اس کو اٹھایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی ہم پی جی اے جا رہے ہیں, میں اور نوید قمر صاحب, پی جی اے پارلیمنٹیرین فار گلوبل ایکشن. پورے دنیا کی جو پارلیمنٹ ہے شازیہ, اس کے پارلیمنٹیرین جو ہے ان کا ایک ایسوسی ایشن, ایک گروپ ہے فوکل, اور وہ گروپ بڑے ایشوز کو دنیا کے جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ پاکستان کے نوید قمر صاحب اس پی جی اے کے صدر ہیں اور میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں الیکٹ ہوا ہوں. تو ہم اس میں دنیا کی ایشوز جس میں ڈیتھ پینلٹی یا ٹیررسٹ کوڈ یا ایسے ایشوز جو بین الاقوامی نیچر کے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں, رائے دی جاتی ہے, اپنے ملک کی پالیسیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے, اپنے ملک کے قوانین کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور پھر ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان نئے قوانین کو سپورٹ کریں یا وہ ہمارے لیے کنٹرڈکشن ہے. تو آج کے دن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور تمام ویورز کو بھی کہ انٹرنیشنل پارلیمنٹیرین ڈے جو منایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری پارلیمنٹ ایک ایکٹیو, مؤثر اور مضبوط پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں ہے, اور وہ
وہ تمام قوانین جو آئین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں ان کی قانون سازی بھی کر رہی ہے، ٹھیک عوام کے مسائلوں کے بھی اوپر قانون سازی ہو ٹھیک ہے رہی سر، آپ کا پوائنٹ آ اور گیا. ٹھیک ہے سبین، پارلیمان عوام کی خود مختار نمائندہ بھی ہے اور جمہوری اور ہماری جو آئین کی جو خود مختاری اس کے نگہبان بھی ہے. سب سے جو اہم سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نظام کو جو چلانے والے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں ہمارے، ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس پر ہمارے عوام جو ہے وہ اتنے مطمئن نہیں ہوتے. آپ لوگوں نے بھی بڑا عرصہ جو ہے پاکستان کی سیاست سے اور پارلیمانی نظام سے آپ لوگ جڑے ہوئے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی تسلی بخش ہے اور اس میں کتنی مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جو بھی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے اور الیکشن جیت کے آتی ہے، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ فیئر الیکشنز نہیں ہیں یا جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے یا جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی شکایتیں ہوتی ہیں. ہمیشہ سے رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب پہلے جو ہے وہ اپوزیشن کی بینچز اس سے پہلے ٹینیور میں جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت ٹریجری بینچز پہ وہ اپوزیشن میں تھی وہ اعتراض کر رہی تھی. مگر ہوتا یہ ہے کہ سب اپنے اپنے علاقوں سے جو ہے وہ عوام کے ووٹ لے کر آتے ہیں اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بار بار وہاں سے منتخب بھی ہوتے ہیں، ایوان میں آتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اس کے مسائل کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، عوام انہیں ووٹ دیتی ہے، منتخب کرتی ہے، تبھی وہ ایوان میں آتے ہیں اور اس کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں. ہاں تھوڑا بہت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو میکسیمم آپ اس کو یہ سمجھیں کہ زیادہ تعداد موجود ہے وہ اپنے اپنے علاقوں سے، لوگوں کے ووٹوں سے یہاں پہ آئی ہے اور لوگوں کی پراپر نمائندگی کر رہی ہے اور ان کے مسائل کے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایوان جو ہے وہ اس کا اپنا تقدس بھی ہے اور اس کا استحقاق بھی ہے. اور جیسا کہ جو ہے وہ بیگ صاحب نے بتایا کہ سینٹ بھی ہے، مگر جو نیشنل اسمبلی یا ہماری قومی اسمبلی ہے وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ان تمام چیزوں کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، جہاں ایسے تمام فیصلے آئینی فیصلے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ کیونکہ اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں تمام پاکستان سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا اپنا جو ہے وہ انپٹ آ جاتا ہے اور بہت بہتر طریقے سے فیصلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے قمر صاحب، پنجاب اسمبلی میں بھی آج کے دن کے حوالے سے ایک قرارداد متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور بھی ہوئی ہے اور 1947 سے اب تک جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے کلیدی کردار کو بھی بڑا سراہا گیا ہے. مگر افسوس یہی ہوتا ہے کہ جو منتخب نمائندے اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے ہیں وہی پارلیمان کی بے توقیری بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے رہے آئین کی بالادستی کی یا پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے پارلیمانی نظام کو کتنا کمزور کیا گیا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہی ہوں، اور اس میں ہم نے کتنی بہت ساری چیزیں، کیونکہ دیکھیں پارلیمان کی بات جب بھی کی جاتی ہے، اس کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے تو جمہوریت کی طاقت کی اور ریاست کی طاقت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو کتنا مسنگ ہوئی ہے یہ ساری چیزیں؟ یہ بہت ہی ایک گریو پرابلم ہے جی، بہت سنجیدہ، افسوسناک. لیکن اس سے پہلے میں دو جملوں میں وہ آپ نے جو پچھلا سوال کیا تھا کہ جی عوام کیوں مطمئن نہیں ہوتے عوامی نمائندوں کی، اور یہ عوام میں آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ سے یہ شکایت ملتی ہے. اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہ ان سیاسی جماعتوں نے اوور دا ایئرز اپنے جو کینڈیڈیچر ہے اسے امپروو کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی، یعنی اکیڈیمکلی، انٹلیکچولی، مورلی، کہ جب یعنی وہ لوگوں کو لایا جائے کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں کچھ علاقوں میں الیکٹیبلز کی ضرور ہے لیکن وہ شہری علاقوں میں تو وہ نہیں ہے. تو اگر سیاسی جماعتیں کینڈیڈیچر امپروو کریں تو ظاہر ہے لوگوں نے وہ آئیں گے تو لوگوں کے ووٹ سے، لیکن لوگوں نے تو ووٹ دینے کا ان کے پاس اویلیبل کینڈیڈیٹس میں اختیار ہوتا ہے، تو اس کی تو ایک وجہ ہے. لیکن یہ دوسری بات آپ نے بیان کی، یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ کلچر ابھی بہت پروان چڑھا ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں بجٹ کی پاسنگ پہ کسی نے احتجاج کر دیا، کہیں پریزیڈنشل ایڈریس پہ جو ہے وہ کوئی گو کے نعرے لگ گئے. باقی اسمبلی کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ بڑی پیسفل ہوتی تھی، اس میں انٹلیکچول انپٹ دیا جاتا تھا، لیگل انپٹ آتا تھا اپوزیشن کی طرف سے، اور اپوزیشن کا بڑا پریشر ہوتا تھا گورنمنٹ کے بینچز پہ. ہم نے پنجاب اسمبلی میں بھی ماضی میں دیکھا. لیکن جب سے یہ کلچر آیا کہ جب معیار ہی یہی رکھا گیا
کہ کس نے زیادہ گالی دی, کس نے زیادہ شور کیا, کس نے زیادہ نعرے لگائے, تو وہ پارلیمان کی بے توقیری جو ہے خود پارلیمان کے ممبرز کے ہاتھوں, یہ بڑی افسوسناک ہے. اور اس نے بھی عوام کے جو خیالات ہیں ان کو نیگیٹو بنانے میں ریگارڈنگ دی ممبرز آف دا پارلیمنٹ بڑا اہم کردار ادا کیا. اور یہ اب وقت آیا ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے. لیکن وہ جو قیادت ہے سیاسی جماعتوں کی قیادت, جو اس کے مزاج پہ چونکہ چلتے ہیں, اور جس جماعت کی آپ نے بات کی وہ چونکہ مزاج ہی یہی ہے کہ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ جو ہمارے انفارمیشن کے لوگ تھے, انفارمیشن منسٹرز پچھلے 4 برسوں میں اس حکومت کے دور میں, ان کی آپ مخصوص نفسیاتی صورتحال دیکھیں, ان کے بولنے کا انداز دیکھیں, تو اس میں پھر جو سین وائسز ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں, اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اختیار بیگ صاحب, پاکستان کے ارکان پارلیمنٹ الحمدللہ عالمی جو پارلیمانی سفارتکاری ہے اس میں بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہیں. بلاول بھٹو کی قیادت میں بڑا اہم اور سینئر ایکسپیرینس ڈیلیگیشن گیا بھارت کے جو ڈسپیوٹ ہمارا جنگ کے جو کانٹیکس میں, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرنے میں بھی بہت بہترین کارکردگی نظر آئی. ہمارے سفارتی وفد پاکستان کے کا جو امن کا پیغام ہے اس کو پارلیمان کے جو ہمارے طرز حکومت ہے اس حوالے سے کتنا اچھا میسج کنوے کیا ہے؟ دیکھیں, پارلیمان کو ہمیشہ ایک خصوصی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں. ہم 9 لاکھ 8 لاکھ ہمارا جو کنسٹیٹیوئنسی ہے, جو ووٹر لسٹ ہے, اس کی نمائندگی آتے ہیں, تو 1 ملین لوگوں کی یا 9 لاکھ لوگوں کی آپ آواز ہیں, ان کی دلوں کی, ان کے منگوں کی آواز ہیں. لہذا پورے دنیا میں پارلیمان کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وزیر اعظم صاحب نے, خاص طور سے تمام پارلیمان جس میں سینیٹر بھی تھے اور اس میں قومی اسمبلی کے بھی ارکان تھے, مینا ربانی خیر تھی, بلاول صاحب قومی اسمبلی کے ہیں, قرم دستگیر بھی گئی ہوئی تھی اس میں, اور سینیٹرز بھی گئے تھے, شہری رحمان بہرا. تو انہوں نے جب پارلیمان کی حیثیت سے اپنا موقف بیانیہ پاکستان کا پیش کیا تو اس کو بہت سراہا گیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ انڈیا کا بیانیہ غلط لوگوں نے تصور کیا اور ہمارے بیانیہ کو صحیح اور ٹرو جو ہے وہ انہوں نے مانا. اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تمام ممالک جہاں جہاں بھی گئے ہیں ایک بہت ہی مثبت تاثر چھوڑ کر آئے ہیں. دیکھیں, یہ پارلیمان ہے, اس میں پورے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے. اس میں پہلے خواتین کی نہیں ہوتی تھی نمائندگی, اب ریزرو سیٹ سے خواتین کو بھی پارلیمان کا حصہ بنایا گیا ہے. مائنورٹی اقلیتوں کی بھی اس میں نمائندگی ہے. تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ریزرو سیٹس پہ وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے پارلیمان جو ہے وہ پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے. لہذا پارلیمنٹیرین جب بھی کہیں جاتے ہیں وہ ملک کا ہمارا ایک بہت مؤثر امپیکٹ چھوڑتے ہیں. اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہو کہ بلاول صاحب میں وہ ڈی این اے تھا جو ان کے نانا یا ان کی والدہ کو جب وہ بولتی تھیں تو وہ نظر آتا تھا. دنیا کے ہر حصے میں بلاول صاحب کو وہی پذیرائی ملی ہے اور انہوں نے کر کے بھی وہی دکھایا میچور طریقے سے جو پاکستان کا موقف انہوں نے بیان کیا. اور ایسے پارلیمان ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے ایک پارلیمان نے پاکستان کا نہ صرف کیس لڑا, کامیابی سے لڑا اور پاکستان کا موقف تسلیم کروایا. تو یہ انٹرنیشنل ڈے پہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم جمہوری جو اقدار ہیں وہ پاکستان کی ہمیشہ ہم اس کے پاسداری کریں گے اور جمہوریت کو ڈیریل کبھی نہیں ہونے دیں. یہی وجہ ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے پہ پارلیمنٹ میں جو آپ کی عددی حیثیت ہے اس کو استعمال کریں. وہاں پہ آپ اپنے مسائل بتائیں, کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد پہ ہم حل کریں گے. اسپیکر صاحب بہت ہی نیوٹرل آدمی ہیں. جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی گرفتاری میں رہتی تھی تو انہوں نے پروڈکشن آرڈر دے کے کہا تھا کہ لوگ اگر نہیں آتے تو میں ہاؤس نہیں چلاؤں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک
تو آپ کو ٹوٹل تحفظ بھی ہے, پروٹیکشن بھی ہے, آپ کی آئینی حیثیت بھی ہے. اس پارلیمان کو آپ شور, چھڑاپا, لڑائی جھگڑے اور پھینکنا, فائلیں کر کے اس کی بے توقری نہ کریں. ٹھیک. یہ پارلیمان کو آپ مثبت انداز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ زیادہ مؤثر ہوگا. تو میری یہاں پہ آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر قوت برداشت ہم میں پیدا ہو, اور ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں, اور ہم پاکستان کے مسائل کو پیش کریں. اپنے ذاتی یا پارٹی کی جو مسائل جو اینا ہے ٹھیک. اس سے زیادہ ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے. پاکستان کی بڑا نیشنل اہم سیکورٹی میسج کے آپ کی مسائل, جانب سے آ گیا ہے. دہشت گردی کے جی مسائل. بالکل ٹھیک. سبین, اس وقت اگر ہم آئین کے حوالے سے بات کریں تو آرٹیکل 51 اور 59 جو ہے وہ خواتین کو مخصوص نشستوں میں جو ایوان میں اس میں نمائندگی کا حق دیتا ہے. اب یہ صرف عددی نمائندگی نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک قائدانہ صلاحیت جو ہے خاتون کی, ایک عورت کی سامنے آتی ہے. ہمارے پاس مثالیں ہیں دیکھی جائے تو, فاطمہ جناح سے لے کے رانا لیاقت علی ہو گئیں, کلثوم بی بی ہو گئیں, بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں, ابھی مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں, اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عام خواتین کی پارلیمنٹ کی جو نمائندگی ہوتی ہے, اسے ایک عام عورت کو جو کہ پاکستان کی آبادی میں بڑا حصہ ہے, اس کے مسائل کو حل کرنے میں کتنا فروٹفل ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ویسے تو ہمارا ایک مطالبہ تمام خواتین کا یہ بھی ہے کہ جو خواتین کی نمائندگی ہے جنرل سیٹس پہ اس کو بھی بڑھانا چاہیے, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ 8 خواتین سینیٹرز ہیں اور 4 خواتین میرے خیال ہے قومی اسمبلی کے اراکین پارلیمان کمیٹیوں کی اس وقت چیئرپرسن ہیں. جی, مگر ساتھ ہی ساتھ جو جنرل سیٹس پہ خواتین آتی ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ 5% کا جو ہے وہ 2013 میں ایک obligation ہو گئی تھی, تو اس کی وجہ سے خواتین کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی زیادہ تر وہ سیٹس خواتین کو دی جاتی ہیں مختلف جماعتوں میں جو کہ شاید جیتی ہوئی یا اتنی جو ہے وہ سکسیسفل سیٹس نہیں ہوتی. مگر ساتھ ہی ساتھ جو یہ ریزرو سیٹ کی نمائندگی ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ ایوان میں ہوتی ہے تو ان کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے وہ اس کی نشاندہی بھی کرتی ہیں, اس کے حل کرنے میں بھی مثبت کردار ادا کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس وومن کوکس بنی ہوئی ہے, چائلڈ کوکس بنی ہوئی ہے, تو اس کے پلیٹ فارم سے بھی خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ خواتین کے مسائل کو اٹھاتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہو گئے, ہماری جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو گئی مختلف جو ہے وہ اس میں, جیسے BISP کا پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, تو ابھی جو ہے وہ خواتین جو وومن کوکس ہے اس کے تحت ہی ہم نے اس کو بار بار, کیونکہ اس سے خواتین کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیا جاتا تھا جو ان کے لیے ہر 2-3 مہینے میں مؤثر ثابت ہوتا تھا, مگر ساتھ ہی ساتھ ابھی اس کے تھرو جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کورسز کرانا شروع کیے گئے ہیں, یا جو اسمال انڈسٹریز اسکل ڈیولپمنٹ کے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی جو چھوٹے گھریلو ان کی جو دستکاریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ان کو فنڈز دیے جائیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خواتین ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. خواتین کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے خواتین اس کو سمجھتی ہیں, اگر وہ نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں ایوان میں تو ان کو آسانی سے اس ایشو کو اٹھانے میں اور اس کو حل کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مردوں کا معاشرہ ہے, اس میں خواتین کو حالانکہ ہم 51% آف دا پاپولیشن ہیں, اس کے باوجود اتنی زیادہ آزادی ہم کو نہیں مل پاتی, اور ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی نمائندگی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی. تو خواتین نمائندہ اس میں بہت بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ میں دوبارہ یہ دہراؤں گی تو جنرل سیٹس ہیں اس پر بھی خواتین کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اپنی خواتین کو آگے لے کے جائیں. بہت کیپیبل خواتین ہیں ماشاءاللہ سے, بہت کمپیٹنٹ ہیں, تو ان کو لے کر آنا چاہیے جنرل سیٹس. ٹھیک ہے. قمر صاحب, پنجاب اسمبلی تو مطلب آپ کی جو خواتین ہیں ہماری, ان کی قائدانہ صلاحیتیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور CM پنجاب نے بڑا ہی ایکٹیو رول ادا کیا اور پنجاب کو بڑی ترقی بھی دے رہی ہیں. اختیار بیگ صاحب, آپ کے سامنے بے نظیر بھٹو شہید کی مثال ہے. آپ لوگ مل کے پارلیمان میں خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن لے کر آئیں اور ان کو مزید پاور دیں, تاکہ کیونکہ ایک عورت ہی جو ہے پاکستان کے مستقبل, کیونکہ وہ عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی تو پوری قوم پڑھی لکھی ہوگی, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا آگے فیوچر میں پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ ہماری پیپلز پارٹی میں شازیہ جی جنرل سیٹس پہ ٹکٹ دیے گئے ہیں. نفیس شاہ الیکشن لڑکی آئی ہیں, شازیہ مری الیکشن لڑکی آئی ہیں, ہنا ربانی گھر ٹکٹ سے الیکشن لڑکی آئی ہیں. تو ریزرو سیٹس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جنرل سیٹس کے اوپر بھی پارٹی کے ٹکٹ دیے ہیں ان لوگوں کو جو خواتین ہیں اور جو سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں, اور وہ ماشاءاللہ
सीट जीत के आई है। अच्छा, मैं एक चीज बतलाना रह गया था कि हमारी पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं जिनको कायमा कमेटियां कहते जी हैं, जो फाइनेंस पे, जी कॉमर्स पे, पावर पे, लॉ पे, डिफेंस पे, इंटीरियर पे होती हैं। ये बड़ा फाल किरदार अदा करती हैं। और उसके अलावा फ्रेंडशिप ग्रुप है मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। दूसरे, हमारे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं मुस्लिम लीग नून में, वो बहुत ज्यादा ख्वातीन ही है, बल्कि ज्यादातर ख्वातीन है। ठीक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक बहुत, मिनिस्टर के बाद जो पोजीशन होती है उस वजारत में, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की होती है। तो ये बात नहीं है कि उनकी नुमाइंदगी कुछ कम है या नहीं दी जा रही, बल्कि वो माशाल्लाह आस्ते आस्ते अपनी एक स्टेचर बढ़ा भी रही हैं और उनकी अहमियत भी उस हिसाब से नजर आती है। ठीक है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसमें मजीद इजाफा होगा। ठीक जनरल सीटों पे ख्वातीन लड़के जब आएंगी, क्योंकि ये हमारा तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है। अभी हमने यूसुफ तालपुर साहब की वाइफ जो है सबा तालपुर, वो इलेक्शन लड़ा है और ठीक 1 है लाख सर। वोट उन्होंने हासिल ठीक किए। कमर साहब तो ये लास्ट कमेंट कर ख्वातीन दे सर। जनरल सीटों पे भी पीपल्स पार्टी ला रही है। ठीक है सर, मेरा ये सवाल है कि मौसर कानून साजी से पार्लिमानी अवामी जो खिदमत है उसकी में किस तरह बेहतरी आ सकती है, और ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे? देखें, कानून साजी जब तक मौसर ना हो और वो उसकी जो रूट्स हों वो उस कल्चर में, उस सकाफत में, उस वसेब में ना हो, तो कानून साजी मौसर होती नहीं। और ख़वातीन के हवाले से मैं इतनी अर्ज़ कर दूं कि जितने हमारे वेस्टर्न ममालिक हैं, यानी जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हमारे मुल्क में तो अभी बहुत सी रुकावटें समाज में ख़वातीन के लिए मौजूद हैं उनके लिए, लेकिन वहाँ पे भी पार्लियामेंट के अंदर जो तनासुब है वो अक्सरियती ममालिक में पाकिस्तान से बहुत कम है। ठीक है चाहे आप डायरेक्ट सीट्स का भी तनासुब देख लें तो पाकिस्तान में हमारे हर सियासी जमात से बहुत सी ख़वातीन हैं और उनका तनासुब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स या जो अमेरिकन जो कांग्रेस है वहाँ का। तो पाकिस्तान इस लिहाज से कम अज़ कम पीछे नहीं है। सिर्फ यह है कि हमने इस असर को ट्रिकल डाउन कराना है सोसाइटी के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं हो सका, और वो ज़रूरी है और उसके लिए हुकूमत भी अब जदोजहद कर रही है। वुमेन कॉकस बहुत किरदार अदा कर रहा है। वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हमारी जो है वो वुमेन को अपने अपने इलाकों में इकट्ठा करने और उनको जो है उनमें अवेयरनेस लाने भी में अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक है। और आप तीनों मेहमानों का जिनका ताल्लुक एक ऐसी से सियासी जमातों से है, हुकूमत में आप लोग दोनों इत्तेहादी भी हैं और MQM का भी एक बड़ा रोल हमें नज़र आया है। वजह यही है कि इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम में बेहतरी की क्या क्या गुंजाइश है, उसकी बालादस्ती किस तरह हो सकती है। आप लोगों ने बहुत अच्छी सजेशंस भी दी हैं, डिस्कशन भी की है, और कमर साहब की बात कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना ज़रूरी है। मौसर कानून साजी की अमल दरामद तमाम मसाइल का हल है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए और उसका अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो एक आम आदमी है उस तक पहुँचने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ ब्रेक लूँगी, उसके बाद वापस आऊँगी। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी है, चाहे वो जंग का मैदान हो या सफारती महाज हो। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अब जिस तरह से सबूत भी पेश किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना केस आलमी फोरम पर रखा है और भारत को बेनकाब किया है, भारत के बयानिया को बेनकाब किया है, दुनिया अब पाकिस्तान के साथ इस वक्त डट कर खड़ी हो चुकी है। भारत के अपने अंदर हमने देखा था कि बड़ी शदीद तनकीद की जा रही थी मोदी सरकार पर, लेकिन साथ साथ अपोजिशन भी मोदी सरकार से तमाम जो पहलगाम वाक़या है उसके सबूत लाने के हवाले से फोर्स कर रही थी। इस वक्त मोदी सरकार और भारतीय जो फौजी अफसरान है, भारतीय फ़ौज है, वो आमने सामने आ चुकी है। सियासी क़यादत पर तमाम इल्ज़ाम डाल दिया है भारतीय अफसरान ने, अपनी शिकस्त का इल्ज़ाम जो था उस पर, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ भारत की जो सॉफ्टवेयर जो उनकी वेबसाइट है उसके ज़रिए इजरायली जासूसी वो भी बेनकाब हो चुकी है। दूसरी जानिब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ये भी पैगाम दिया है कि भारत अपनी जो जारहाना पॉलिसी है उसको रिव्यू भी करे और पाकिस्तान पर किसी भी तरह की जो मुसल्लत है उसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। दिफायत ज़िकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेल नोन पर्सनालिटी है, आपकी मुख्तलिफ आपकी जो है इंट्रोडक्शन है, सरबराह जवानान पाकिस्तान, और साथ साथ आप दिफाई तजियाकार भी हैं। सबसे पहले मैं खालिद साहब आपसे सवाल ले लेती हूँ सर, कि हमने देखा था कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो एक नई डॉक्ट्राइन जो है वो सामने आ गई थी कि जो ताकतवर है वो सब पर भारी रहेगा। भारत का काफ़ी अरसे से हम एक देखते थे कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि जी कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम 7th पोजीशन पर हैं, हमारी 10 गुना बड़ी फोर्स है, फौज है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो जंग की है भारत के साथ, तो तमाम जो ये क्लेम था वो बेनकाब हो चुका है और भारत कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी फ़ौज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सब कुछ सामने एक्सपोज हो चुका है। यकीनन ये अस्करी क़यादत की जीत तो है, लेकिन उसके बाद सिफारती तौर पे जो पाकिस्तान ने अपना केस लड़ा है उसको किस तरह देख रहे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया आज इनवाइट करने का। देखिए, आपने बिल्कुल सही स्टार्ट में जो बात कही है कि दुनिया अब जानना चाहती है रियलिटी। अनलेस दुनिया मसलहतन चुप करे, लेकिन रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी का दुनिया के पास इस वक्त कोई इशू नहीं है एक सच्चाई को जानने के लिए। दुनिया जहां न्यूट्रल है, जैसे हमारे केसेस में हमारी रेलेवेंस है, दुनिया जानना चाहती है कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमने क्या ऐसा कर दिया था कि इतनी बड़ी जंग थोपनी पड़ी और इतनी मिस एडवेंचर करना पड़ा। एक हाइप क्रिएट की गई 1.4 बिलियन अपने लोगों को भी, हमारे भी 25 करोड़ लोगों को, और खित्ते को भी डिस्टेबलाइज किया गया। देखिए, दुनिया अब जान चुकी है, बहुत जर्नलिज्म बहुत एडवांस कर गया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, डिजिटल मीन्स, सैटेलाइट्स, इतनी चीजें आ चुकी हैं कि अब हकीकत को छुपाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है। कुछ अरसे तक तो आप लोगों को शायद आप बेवकूफ़ बना सकें, लेकिन अब वो ज़माना चला गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर अभी भी वो 40-50 साल वाले पुराने वाले प्रोपेगेंडे वाली शायद फाइल्स या स्ट्रैटेजीज पढ़ रही है, जिसके अंदर आप चाहते थे कि जो परसेप्शन आप बनाना चाहें वो बना लेते थे और दुनिया शायद आपको बाय भी करती थी। अब वेस्ट के साथ जो हिंदुस्तान ने किया, कनाडा के साथ जो किया, बहुत सारे और वेस्टर्न मुल्क आपको देख रहे हैं वो उतना ब्लेम कर रहे हैं, स्पेशली सिखों के खिलाफ जो कैंपेन उन्होंने की है, अब वो एक्सपोजर होता जा रहा है। और एक और चीज़ हमें अपना क्रेडिट ज़रूर लेना चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने जो शिकस्त दी 6-7 तारीख को और 10 तारीख को, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। और मेरा मानना ये है कि दुनिया आपको ऐसे ही रेलेवेंस या वैल्यू नहीं करती, बिकॉज मेरा मानना ये है कि विक्ट्री हैज़ वैल्यू। बिकॉज जब आप जीतते हैं तो फिर आप दुनिया आपकी बात सुनना चाहती है, आपके मुतालिक जानना चाहती है, आपकी ओपिनियन लेना चाहती है। और दूसरा, जब आप अपने आप को पावरफुल या ताकतवर साबित करते हैं अपने जोरे बाजू पर, तो फिर जैसे मैंने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर। पावर बात, अब देखें ग्लोबल दुनिया जितनी है हमें रेलेवेंस कर रही है। ईसीओ में जाकर जो एम्बेरसमेंट हिंदुस्तान को या वो बयान दाखिल नहीं करवा सके, अमेरिका जाते हैं तो वो सबूत मांगते हैं और फिर धमकी देते हैं कि ट्रेड बंद कर देंगे आपके साथ, बिकॉज दुनिया अब रियलिज्म पे ज्यादा बिलीव करना शुरू हो गया। बहुत कम ऐसा एलिमेंट है जो रियलिटी पर बेस नहीं होता परसेप्शन। अब जो परसेप्शन है वो रियलिटी साथ दिखानी पड़ती है आपको। और आइसोलेशन आपने देखा ग्रेजुअली हिंदुस्तान की इसलिए हो रही है कि वो पहले भी उनके पास लॉजिक इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ द बिगर इकोनॉमी, अपनी लार्ज पॉपुलेशन, अपनी एक दुनिया में एक रेलेवेंस होने की वजह से शायद वो प्रेशर डालकर मंगवा लेते थे। लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया बहुत आगे चली गई हुई है, अब हकीकत पर आपसे सबूत मांगे जाते हैं। और इसका आखिरी जुमला मेरी तरफ से ये है
کہ پاکستان نے اپنی جگہ ری گین کی ہے، ری اسٹیبلش کی ہے اپنی پوزیشن، اور تھرو اس قوم نے، اس مسلح افواج نے، پاک فضائیہ سے، اب کے پرفارمنس سے ہم نے ارن بیک کیا ہے اگر ہماری پوزیشن لاس ہو گئی تھی۔ ہندوستان کو اب اس کو نیو نارمل سمجھ لینا چاہیے، میرا خیال یہ۔ عبداللہ صاحب، دنیا پہلے ہمیں کمزور ملک کی حیثیت سے دیکھتی تھی، مگر ہم نے اپنے زور بازوؤں سے اور ہماری عسکری قیادت کی قائدانہ صلاحیتیں، اس سے ہم نے اپنا آپ منوا لیا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ بھارت کا بیانیہ بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اب واقعی دنیا جو ہے مصلحتاً خاموش نہیں رہے گی بہت سارے ایشوز پہ، خاص طور پہ مسئلہ کشمیر پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، دنیا آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتی تھی، اس کا متعدد بار آپ نے مظاہرہ کیا، لیکن کچھ عرصے سے جب پاکستان کے اندر ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لایا گیا، اور ایک جب دنیا نے دیکھا کہ نیوکلیئر پاور بننے کے بعد پاکستان کو براہ راست جنگ میں زیر کرنا ناممکن ہے، تو پھر انہوں نے سیاسی ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا اور پاکستان کو اندرونی سطح پر کمزور کیا، اور پھر جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا واقعہ 9 مئی کو پیش آتا ہے۔ اس سے دنیا کو یہ شاید سمجھ آئی کہ پاکستان افواج جو کہ انتہائی مضبوط ہے، وہ شاید کمزور پڑ گئی ہے اور اس کے اندر دراڑیں آ گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دنیا نے کوشش کی کہ پاکستان کنونشنل جنگ میں نہیں جیت سکتا، بلکہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے پاس نیوکلیئر بم موجود ہیں، لیکن کنونشنل جنگ کے اندر جو جیت تھی وہ ایک دنیا کے لیے اچنبھے کی بات تھی، اور وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ روایتی جنگ کے اندر پاکستان نے جس طریقے سے بری طریقے سے مارا بھارت کو، پوری دنیا ششتر رہ گئی۔ اور یہی بات جو ہے وہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کے اندر بھی ہوئی کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اسرائیل جو ہے، جو کہ انٹچیبل تھا، اس تک اتنی تباہی اور اتنی بربادی جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر میں آ سکتی ہے۔ اب جو دنیا کے اندر جو بھارت کا واویلا ہے، آپ دیکھیں بھارت ایک آئسولیشن میں جا رہا ہے، ڈپلومیٹک آئسولیشن میں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھارت میری زندگی کے اندر کبھی ڈپلومیٹک آئسولیشن میں گیا ہو، کیونکہ بھارت جو ہے ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پہلے انہوں نے جب پاکستان کو توڑا تو پھر اس ٹائم پہ بیانیہ یہ بنایا کہ ہم نے تو نظریہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ خلیج بنگال میں دبو دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر 50 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ دو قومی نظریہ وہاں سر چڑھ کر بولا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اور بھارتی بیکٹ حکومت جو تھی وہ زوال پذیر ہوئی، اور تمام کی تمام ان کی باقیات، ان کے خاندان کا نام و نشان تک جو ہے بنگلہ دیش سے مٹا دیا گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک۔ پھر دوسری جانب جو ہے افغانستان کے اندر جب چین جو ہے سہ ملکی جو وزرائے خارجہ جو ہے ملاقات کرتے ہیں پاکستان، بھارت اور پاکستان، چین اور افغانستان کے، تو افغانستان کی وجہ سے بھارت کو پھر ایک دفعہ دھچکا ملتا ہے۔ پھر تیسرا جو بھارت کو دھچکا ملتا ہے وہ ایران کے ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے، اس کے اندر پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کے ساتھ جس طریقے سے اظہار تشکر کیا گیا ایرانی نیشنل اسمبلی میں، اور تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہوئے، تو یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن تھی۔ پھر پاکستان بھارت جنگ کے بعد جو پیدا ہونے والی صورتحال تھی، اس میں بھارتی وفود کو غیر ممالک کے اندر جو ہے سائیڈ لائن کر دینا، نریندر مودی کو جو ہے وہ G7 کانفرنس میں ٹائیں فش جو ہے وہ دکھاتے ہوئے جو چلے جانا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پھر سب سے بڑا جو میرے خیال میں بھارت کے لیے ایک زناٹے دار تھپڑ تھا، اس کے منہ کے اوپر، اس کی سیاست کے اوپر، اس کی جو سفارتکاری کے اوپر، وہ تھا جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو آؤٹ آف نو ویئر جا کے دعوت کے اوپر بلایا جاتا ہے امریکہ کے اندر، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آئی لو پاکستانی پیپل۔ اب آئی لو پاکستان، پاکستانی نیشن کے لیے اچھے الفاظ، اور پھر بھارت کے بیانیے کو جھوٹ بتانا کہ جناب میرے خیال میں کوئی 2 درجن سے زیادہ دفعہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ یہ بتا
چکے ہیں کہ جناب میں نے جو ہے وہ بھارت کی درخواست کے اوپر میڈیشن کرائی اور یہ جنگ بندی کرائی. تو اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ بھارت گھٹنے ٹیک چکا تھا, اور یہی بیانیہ جو ہے بھارت میں اب جو ہے ان کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہو گیا ہے. اس لیے موجودہ صورتحال میں جو پاکستان اور چین کے تعلقات اور جس طریقے سے مغرب کے ساتھ پاکستان نے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں, یقیناً یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک اور ملٹری فتح تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک مورل وکٹری ہے. بھارت کو اور اسرائیل کو جو نقصان ہوا وہ میرے خیال میں اس کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا, کیونکہ ان کا جو ایک امیج تھا, جو ان کا یہ تھا کہ جناب وہ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے, ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہو نہیں سکتا, ان کو شکست فاش ہوئی. اور یہ امیج جو ہے یہ اربوں ڈالر میں بھی خریدا نہیں جا سکتا. اس لیے موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ کھلی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں سیاسی امور کو جو ہے وہ سٹریم لائن کریں, ملکی مفادات کے اندر جو ہے ہم اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کے جو ہے وہ مضبوط کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں, تاکہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو سہولت ملے, نہ کہ سوات جیسے اندھوناک واقعہ جو ہے وہ آئے دن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے, جس کے اندر ذمہ دار تو حکومت ہو لیکن اس کا خمیازہ جو ہے معصوم اور بے کس قوم کو جو ہے بھگتنا پڑے. بالکل. خالد صاحب, اس وقت فوج اور مودی سرکار کے درمیان جو بڑھتے اختلافات ہیں, مطلب وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. کیپٹن شیو کمار کے انکشافات, اس سے پہلے ہم نے انل چوہان کا دیکھا تھا جو چیف آف سٹاف تھے, انہوں نے بھی آپریشن سندور کے بعد جو ہے وہ کل ہی کھول دی تھی. اور دونوں کا کہنا, یہ اور بھی بہت سارے فوجی افسران ہیں جو ان کے اسٹیٹمنٹ سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی سرکار نے اپنی سیاست کی بھین چڑھایا ہے یہ تمام چیزیں. یہ تو بات اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن سی ڈی ایس جو چیف آف ڈیفینس سٹاف تھے انل چوہان صاحب, انہوں نے یہ سنگاپور میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ہم نے 7 تاریخ کو ریلائز کیا اپنی ٹیکٹیکل مسٹیکس تھیں, ہم نے ایئر فورس کو گراؤنڈ کیا, ہم نے ٹیکٹکس امپروو کی, اور پھر ہم نے 10 تاریخ کو بڑا بفٹنگ جواب دیا, اور وہ قابل تعریف ہونا چاہیے. تو میں اس وقت سے ان سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں کوئی ایسی ملک ہے, چھوٹے ملکوں کو تو چھوڑ دیں, ایک ایسا ملک جس کا $90 بلین کے قریب ڈیفنس بجٹ ہو, جس کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہو, اور وہ کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جو اپنے فائٹر جہاز جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے خریدتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو چیلنج کر رہے ہیں, نمبر 1, اور پھر آپ ٹیکٹکس امپروو کرنا چاہتے ہیں جنگ شروع کرنے کے بعد. کوئی ملک دنیا میں ایسا ہے جو ٹیکٹکس امپروو کرتا ہے جنگ کے دوران؟ ٹیکٹکس امپروو کیے جاتے ہیں پیس ٹائم میں, نیئر وار لائک سینیریو کے اندر. آپ ریئلزم کی طرف اڑتے ہیں, آپ سیمولیٹ کرتے ہیں سچویشن کو. پاک فضائیہ نے جب سامنا کیا تھا تقریباً 90 جہازوں کا ہندوستان کے 7 تاریخ کی صبح کو, تو وہ گھبرائے اس لیے نہیں تھے کہ وہ پیس ٹائم میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں, وہ پریکٹس کرتے ہیں 80-90 جہازوں کے ساتھ, وہ وار گیمنگ کرتے ہیں. تو یہ اس کا نتیجہ تھا. اگر آپ انٹیگریشن نہیں کریں گے, آپ نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے, آپ کلوز کوآپریشن نہیں کریں گے, اگر آپ ملٹی ڈومین آپریشنز کی پیس ٹائم پریکٹس نہیں کریں گے, اگر آپ کی کل پکچر تینوں سروسز کی, اور خاص طور پہ جب ایئر فورس لڑ رہی ہو اسٹینڈ الون اپنے ویپنز کے ساتھ, اگر ان کی کل پکچر ایک نہیں ہے, کل پکچر کا مطلب یہ ہے کہ سارے جہازوں کے ذہن میں ایسا کرنا چاہیے جیسے فٹ بال میں گول کیا جاتا ہے تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ بال کدھر جانی ہے, پاس کہاں جانا ہے, ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے, اور پھر گول ہوتا ہے. اسی طرح اب یہ جو جنگ ہے ایئر پار کی, عائشہ یاد رکھیے یہ آرکسٹریٹ کرنی پڑتی ہے جنگیں. اب اس لائک جیسے میوزک کو کیا جاتا ہے, یہ جنگیں بھی آرکسٹریٹ ہوتی ہیں, جس میں انسٹرومنٹ جو مرضی بجے, جس مرضی والیوم پہ بجے, اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو کریٹ این ایفیکٹ. اور وہ ایفیکٹ پاک فضائیہ نے ظاہر 10 تاریخ کو بھی کیا. اب یہ کیپٹن صاحب جو انڈونیشیا میں بیٹھے ہیں, ان کو جتنا مرضی اسکیپ کوڈ بنا دیں, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ جب آپ دنیا آپ سے ایئر مارشل بھارتی سے پوچھتی تھی پریس کانفرنس کے دوران کہ آپ نے کتنے جہاز مارے, تو انہوں نے کہا ہم یہ نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا اچھا آپ نے پاکستان کے کتنے جہاز مارے, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں بتا سکتے. تو مجھے نہیں پتا پریس کانفرنس کرنے کیوں آئے تھے. تو یہ ایک امبیرسمنٹ ہے. اب دیکھیں جیسے ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن, وہ یہاں بڑی فٹ ہوتی ہے مثال. اب اگر وہ جیتے ہوتے تو ہر ایک نے کہنا تھا یہ ہمارا کریڈٹ ہے, یہ ہماری شاباش ہے, یہ ہم نے سب سے زیادہ کیا. لیکن جب فیل ہوا ہے تو ہر ایک بلیم کر رہا ہے, ہمیں روکا گیا تھا, ہمیں پولیٹیکل گولز کلیئر نہیں تھے, کبھی ہمارے ایئر فورس کے ٹیکٹکس ٹھیک نہیں تھے, کبھی ہماری 10 تاریخ کو پرفارمنس دیکھیں, پہلی والی نہ دیکھیں. پاکستان الحمدللہ وکٹری حاصل کرنے کے بعد ود آل ہیومینٹی
آپ نوٹ کریں کسی سروس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے کم کنٹریبیوٹ کیا، دوسرے نے اچھا نہیں لڑا، یا ہم نے سب سے زیادہ شاباش ہمیں ملنی چاہیے تھی، کوئی ایسا نہیں. چلیں عبداللہ، میں آپ سے پاکستان کی 2 اہم جو کامیابی ہے اس کو بھی ڈسکس کروں گی، شارٹلی اس کا آنسر دے دی گا. ایک تو پاکستان نے بھارت کے ساتھ کشن گنگا اور رتلے پن بجلی منصوبوں کے تنازع پر جو ثالثی عدالت ہے اس کی جانب سے 27 جون کو جاری کردہ ضمنی فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا ہے. دوسرا، جو مودی سرکار سکھ رہنماؤں کو بیرون ملک جو قتل کرنے کا جو راز تھا وہ بھی افشا ہو چکا ہے، اور امریکی عدالت کی جانب سے جاری کردہ عدالتی دستاویزات، یہ تمام چیزیں یقیناً پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کو کیپٹلائز ابھی پاکستان کو اور کس طرح کرنا چاہیے؟ جی، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی عبداللہ. جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پاکستان ایک ہائر پیڈسٹل پہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور جو پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جس کے اندر میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کی جو ملاقات ہے امریکی صدر سے، وہ ایک میرے خیال میں پیوٹل رول اختیار کر گئی ہے. موجودہ صورتحال کے اندر دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان نے بڑا واضح، آج بھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاک بھارت اگر پانی کے معاملہ آیا تو پھر پاکستان جنگ جو ہے وہ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. اب یہ بات ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے پہلے ہی بتا چکی ہے. ایسی صورتحال کے اندر میرے خیال میں دنیا کو یہ نظر آ گیا ہے، اور عالمی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اب بھارت اگر ان کی وائلیشنز کرتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ دنیا جو ہے پھر بھارت پہ سینکشنز لگائے، یعنی کہ پابندیاں لگائے، اور وہ پابندیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ ڈپلومیٹک بھی ہو سکتی ہیں، وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، وہ فائنینشل بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ ملٹری کے حوالے سے جو بھارت کا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے جس کے اندر $82 بلین سے اس نے اب جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے اپنا $88 بلین کر دیا، اور آپریشن سندور کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ آپریشن سندور 2 جو ہے اس کا اعلان کر چکا ہے. اب آپریشن سندور 2 جو ہے کیا یہ آبی جارحیت ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا ہے. دوسری جانب جو میرے خیال میں عالمی ادارے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس خطے کے اندر اگر معیشت کے پہیے کو چلائے رکھنا ہے تو پھر پاکستان اور بھارت کے مابین خاص طور پہ یہ جو آبی تنازع ہے اس کو بالکل انٹرنیشنل قراردادوں اور قوانین کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، وہ مجھے ذرا سر میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ جو مودی سرکار سکھ رہنماؤں کے قتل کے حوالے سے جو راز افشا ہو چکے ہیں، امریکی عدالت کا جو عدالتی دستاویز سامنے آئے ہیں. دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جب گرپت سنگھ پنو کو اوپر جو ہے قاتلانہ جو ہے کوشش کی گئی امریکہ میں، تو پھر اس کے بعد جو ہے امریکی عدالت نے یہ کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ امت شاہ کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ ملتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جسٹن ٹروڈو جو تھے وہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ چکے تھے کہ بھارتی را جو ہے وہ انوالوڈ ہے، اور اس کے بعد ان کے تعلقات انتہائی بھارت کے ساتھ کشیدہ ہیں سفارتی سطح. ٹھیک ہو گیا سر، آپ دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل آپ سے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.